حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اس کے لیے میزان قائم کیا جائے گا، کیونکہ میزان کا لگنا حق ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ۔ تو قیامت کے روز میزان کا لگنا حق ہے، ہر شخص کے لیے میزان لگے گا، لیکن کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے کہ جن کے لیے میزان قائم نہیں ہوگا۔ وہ خوش نصیب کون ہوں گے؟ کہ جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر کوئی برائی کی ہی نہیں ہوگی، لیکن آپ کے اور ہمارے جیسے بہت سے افراد ایسے ہوں گے کہ جو گناہگار ہیں، تو ان کے لیے میزان قائم ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، دعا کرو کہ اللہ رب الجلال حساب نہ لے، اس لیے کہ جس سے حساب لیا وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کو بلایا جائے گا، اس کا میزان لگے گا تو اس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اب وہ شخص جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو بار بار پیچھے مڑ کر دیکھے گا، تو اللہ رب الجلال تو دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، لیکن پھر بھی پوچھے گا، ملائکہ سے کہے گا اس کو روکو، اور اس شخص سے خطاب کرے گا کہ اے ماں باپ کے نافرمان ادھر آ۔ دیکھیں ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اتنی سخت ہے کہ اللہ رب الجلال قیامت کے روز بھی اس کو اس خطاب سے نوازے گا کہ تم ماں باپ کے نافرمان۔ تو کہے گا اے ماں باپ کے نافرمان ادھر آ۔ وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ رب الجلال فرمائے گا بار بار پیچھے مڑ کر کیا دیکھتے ہو؟ تو وہ نوجوان کہے گا کہ یا اللہ، میرے میزان کے ساتھ ہی میرے والد کا میزان بھی قائم ہوا، اور مجھے لگتا ہے کہ میرا والد بھی برائیوں میں مبتلا رہا دنیا کے اندر، اور شاید اس کی برائیوں کا پلڑا بھی بھاری ہو گیا ہو اور وہ بھی دوزخی ہو گیا ہو۔ تو یا اللہ، میں تجھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی برائیاں ہیں اس کی میرے والد کی، وہ میرے نامہ اعمال میں ڈال دے، اور اس کا عذاب بھی مجھے دے دے، یعنی ڈبل مجھے عذاب کر دے، لیکن میرے والد کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ رب الجلال اس سے فرمائے گا دنیا کے اندر تو والد کی نافرمانی کرتا رہا، اور آج صلہ رحمی کرتا ہے، والد کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ تو وہ نوجوان کہے گا ہاں اے باری تعالی، دنیا کے اندر تو میں نیک سلوک نہیں کر سکا، فرمانبرداری میں اپنے والد کی نہیں کر سکا، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے والد کے ساتھ نیک سلوک کروں، تو یا اللہ میرے والد کے گناہ مجھ پر ڈال دے، اور میری نیکیاں میرے والد کو دے کر اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ رب الجلال اب والد کے ساتھ جو وہ نوجوان نیکی کرے گا قیامت کے روز، اس نیکی کے صلے میں اللہ رب الجلال اتنا خوش ہوگا کہ اللہ فرمائے گا اس نوجوان سے کہ اے نوجوان، اپنے والد کا ہاتھ پکڑ، تو بھی جنت کے اندر چلا جا اور تیرا والد بھی جنت کے اندر چلا جائے۔ تو دیکھیں والد کے ساتھ قیامت کے روز اس نوجوان کا حسن سلوک کیسا کام آیا کہ اللہ رب الجلال نے دونوں کو جنتی کر دیا۔ لیکن اگر کوئی شخص دنیا کے اندر اپنے والدین کی خدمت کرے اور ان کی اطاعت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو اللہ رب الجلال اس نوجوان سے کتنا خوش ہوگا، اور اللہ رب الجلال اس کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں کتنی قبولیت کے درجے دے گا۔ اس لیے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی تھی کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے، وہ اپنے والدین کی فرمانبرداری کرنے لگ جائے، تو اللہ رب الجلال ایسے نوجوان کی دعاؤں کو قبول کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر اللہ رب الجلال اس فرمانبردار بیٹے کی ہر عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا کبھی بھی خائب و خاسر نہیں ہوتا، ناکام نہیں ہوتا، بلکہ وہ دنیا و آخرت کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔